ہمارے درمیان میں مفتی زکریا صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے، اپنے قیمتی باتوں سے ہم سب کو، قیمتی بیان سے ہم سب کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، معززین شہر، پردہ نشین خواتین کی طرف سے مسلسل آوازوں اور آپسی بات چیت کا ہونا، ایسا محسوس ہو رہا کہ بہت زمانے کے بعد ان کو آپس میں ملنے جلنے کا موقع ملا۔ علماء اکرام کے بیانات ہو رہے ہیں، اتنا عظیم الشان، بابرکت، مقدس جلسہ اور اس کی بزم سجی ہوئی ہے۔ آپ خواتین سے گزارش ہے کہ خاموشی کے ساتھ جلسے کو سماعت فرمائیں۔ دو چار گوہر، دو چار نایاب موتی آپ کے گود میں پڑ جائیں، اپنے دامن میں سمیٹ لیں، تو یہی ہماری تربیت اور یہی ہمارے آخرت کا ذخیرہ بن سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے ادارے کے جو بانی اور محتمم مفتی عبداللہ صاحب مظاہری مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آپ کے اساتذہ اور منتظمین کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جنہوں نے آج کا یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا ختم بخاری کے عنوان سے۔ اصل مہمان آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں، جن کا کلیدی خطاب ہوگا اور آپ کو ان سے بھرپور مستفید ہونا ہے۔ دو چار باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے۔ میں اپنی بات دو چار باتیں اور جملے کہہ کر مکمل کروں کہ ختم بخاری کے اس عظیم الشان جلسے سے آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ دینی مدارس اور دینی ادارے اس وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ جس حساس اور نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اس کی اہمیت اور افادیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو ادارے ہیں، یہ تعلیم گاہیں بھی ہیں اور تربیت گاہیں بھی ہیں۔ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور یہاں دینی اور اسلامی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی کلچر اگر کہیں آپ کو محسوس ہوگا، کہیں پڑھایا جائے گا، کہیں سکھایا جائے گا، تو وہ انہی عربی مدرسوں کے ذریعے آپ کو ملے گا اور یہیں سکھایا جائے گا۔ اس لیے ان اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجنا، اپنی بچیوں کو بھیجنا، شوق کے ساتھ دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا آج کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری اپنی بچیاں زمانے سے متاثر نہ ہوں۔ ارتداد کا جو خطرہ اور اس کے جو بادل منڈلا رہے ہیں مسلم سماج پر، مسلم معاشرے پر، ہماری اپنی بچیاں جو تیزی کے ساتھ ارتداد کی طرف جا رہی ہیں،
اور مرتد ہونے کے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں، اس سیلاب کو روکنے کے لیے اگر کوئی ہے تو یہ مدارس ہیں۔ ایسی دینی بنیادوں پر ان کی تربیت ہو کہ جس کی وجہ سے شرک اور شرک کی چیزوں سے ان کو نفرت پیدا ہو، اسلام اور اسلامیات سے محبت و شوق پیدا ہو، کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج اسلام پر باقی رہے۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ایمان کے تحفظ کا ہے، ایمان کی حفاظت کا ہے۔ مشرکانہ عقائد، مشرکانہ رسوم و رواج، مشرکانہ نعروں سے، ان چیزوں سے بچتے ہوئے اسلام کا جذبہ، اسلامیات کی تعلیم اور اس کی محبت پیدا ہو، یہ ضروری ہے۔ آوازیں بہت آ رہی ہیں آپ لوگوں کی، خاموش رہیے، اختیاری سے مولانا حضرات کی بیانیں سنیے، باتوں کی آواز بہت آ رہی ہے آپ لوگوں کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر دینی تربیت کا ایسا شعور بیدار ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی بچیاں اور ہمارے اپنے بچے اسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں، دین کی عظمت ان کے دلوں میں سب سے زیادہ ہو، کہ جس کی وجہ سے یہ مشرکانہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرمائے، اس ادارے کے بانی اور محتمم اور منتظمین اور سارے اساتذہ اور اسٹاف کو میں مبارکبادی پھر پیش کرتا ہوں، اور اس اجلاس کی جو خوبیاں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت والا چند ہی لمحے میں ہمیں قیمتی بات ارشاد فرما کر گئے۔